الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج کا دن ہمارے ملک اور ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کے لیے ایک بہت ہی اہم ترین دن ہے. ہمارے ملک میں ملک کی افادیت کے اعتبار سے ملکی سطح پر 2 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک 15 اگست جسے ہم یوم آزادی کہتے ہیں، جس دن انگریزوں کی حکومت سے اللہ نے ہمارے ملک اور ملک والوں کو آزادی عطا فرمائی. دوسرا دن 26 جنوری جسے یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے ملک کے لیے بہت اہم دن شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ 15 اگست 1947 کو ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی. 26 جنوری 1950 کو ہمیں انگریزوں کے دستور سے آزادی ملی ہے. اس لیے دونوں دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں. 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا دستور، سنویدھان، کانسٹیٹیوشن عمل میں آیا اور اسے جاری کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تاریخ اور اس سے متعلق تفصیلات معلوم کریں. آج ہم مسلمانوں میں خاص طور سے بہت غفلت ہے، بڑی لاپرواہی ہے. بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو، بہت سارے مسلمانوں کو ان دونوں کے درمیان کا فرق بھی معلوم نہیں ہے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 15 اگست بھی یوم آزادی، 26 جنوری بھی یوم آزادی، دونوں کے درمیان کا فرق ہی معلوم نہیں ہے اور دونوں کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے. تو یہ بڑی غفلت کی بات ہے. ہمیں 26 جنوری اور اس دن کیا ہوا
اور ہمیں اسے کیوں مناتے ہیں اور اسے منانا کتنا ضروری ہے، یہ ہر ہندوستانی اور ہر مسلمان، ہر بھارتی کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ خاص طور سے ملک کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ان حالات میں ہر مسلمان کو ہمارے ملک کے دستور کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 26 جنوری کو ہمارے ملک کا دستور عمل میں لایا گیا، جاری کیا گیا۔ دنیا میں 3 طرح کے دستور چلتے ہیں۔ ایک دستور ہے دنیا میں بعض علاقوں میں کہ وہ بادشاہت کا دستور ہے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے تمام قوانین وہ بادشاہ بناتا ہے۔ ایک آدمی دستور بناتا ہے جسے بادشاہ کہتے ہیں، اور اس نظام کو، اس سسٹم کو بادشاہت کہتے ہیں۔ حکومت کا نظام بادشاہی نظام کہا جاتا ہے۔ تو ایک دستور کا نظام عموماً دنیا میں یہ چلتا ہے کہ کوئی ایک آدمی دستور بناتا ہے، پورے ملک کے رہنے والوں کے لیے قانون بناتا ہے، اسے بادشاہت کہتے ہیں۔ ایک دوسرا نظام ہے جسے کچھ لوگ مل کر بناتے ہیں، اس ملک کے رہنے والوں میں ہر مذہب والے، ہر طبقے والے کے کچھ ذمہ دار، دانشوران، سمجھدار افراد مل کر، ایک مجموعہ مل کر دستور بناتا ہے، تو اسے جمہوریت اور سیکولرزم کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کا دستور جمہوری دستور ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا دستور اور نظام ہے۔ 3 طرح کے دستور، کسی ایک انسان کا بنایا ہوا دستور، کسی ایک جماعت کا بنایا ہوا دستور، اللہ کا بنایا ہوا دستور۔ اب ان میں جو پہلا ہے کسی ایک انسان کا بنایا ہوا دستور، جسے بادشاہت کہتے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی پورے ملک والوں کی ضرورتوں کو سمجھ نہیں سکتا، ایک آدمی ان تمام مسائل کا حل نہیں نکال سکتا، لہذا کوئی ایک قانون بنائے گا، بادشاہ اکیلا قانون بنائے گا، وہ اپنی عقل کے حساب سے بنائے گا، اپنے عقل کے معیار کے حساب سے بنائے گا، پورے ملک والوں کی ضرورتیں اس کے سامنے نہیں ہوں گی، تو غلطیاں بہت ہوں گی۔ ایک آدمی دستور بناتا ہے جسے بادشاہت کہتے ہیں، غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ دوسرا نظام چند لوگ مل کر بناتے ہیں، جسے جمہوری نظام کہا جاتا ہے، سیکولرزم کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بادشاہت کے مقابل میں کم غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، ہر مذہب والے ہوتے ہیں، ہر طبقے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، تو ان کی ضرورتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو جب ایک جماعت مل کر بناتی ہیں تو غلطیاں کم امکان ہوتی ہیں، کم غلطیاں ہوتی ہیں۔ تیسرا جو نظام ہے اللہ کا نظام، اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پورے دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہر انسان کی فطرت کو اللہ جانتا ہے، ہر انسان کی ضرورت کو اللہ جانتا ہے، اسے کیسے پورا کرنا ہے، اس کے لیے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس کا نظام اللہ کے پاس ہے، لہٰذا جو نظام اللہ کا ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی غلطی کی گنجائش اور چانس ہی نہیں ہے، وہ ایک دم مضبوط دستور ہے جو اللہ خالق کا بنایا ہوا دستور ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو ملکی اعتبار سے دستور چلتا ہے وہ دوسری قسم کا جمہوری دستور ہے، ایک جماعت نے مل کر ہمارا سنویدھان اور دستور بنایا ہے۔ کب بنا یہ ہمارا دستور، کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا اور بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی،
یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مختصراً پورے تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصراً یہ کہ ہمارے ملک میں، بھارت میں، ہندوستان میں ایک بڑا عرصہ جو دستور چلا ہے ابراہیم لودھی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک، ابراہیم لودھی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک جو تقریباً 700 سال کا عرصہ گزرا ہمارے ملک پر، ان 700 سالوں میں جو دستور رہا ہے وہ اسلامی دستور رہا ہے۔ اس وقت اکثر و بیشتر قانون وہ اسلامی قوانین تھے۔ اس کے ساتھ ہمارے ملک میں جو دوسرے مذہب والے رہا کرتے ان کو اپنے مذہب کی آزادی دی گئی تھی۔ تقریباً 700 سال سے زیادہ کا عرصہ، ابراہیم لودھی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک کا زمانہ، یہ پورا عرصہ اکثر و بیشتر اسلامی قوانین کے مطابق ہمارے ملک کا دستور تھا۔ اس کے علاوہ کچھ قوانین جو ہمارے دیگر مذہب کے ہمارے برادران وطن ہیں ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے کچھ قوانین بنائے گئے تھے، بیشتر حصہ وہ قرآن کے تعلیمات پر، قرآن کے قوانین پر دستور تھا۔ 700 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، لیکن کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوا، کبھی لنچنگ نہیں ہوئی، کسی مذہب والے کے اوپر زیادتی نہیں کی گئی، کسی پر جو ہے ان کے اقلیت ہونے کی وجہ سے مظالم نہیں ڈھائے گئے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی تھی۔ یہاں درمیان میں ایک بات ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ کہیں ہمارے دل میں خیال نہ ہو کہ اس زمانے میں کسی مذہب پر ظلم نہیں ہوا، حالانکہ ابھی ابھی تازہ خبر ہم سن رہے ہیں کہ رام مندر کو گرا کر بابر نے مسجد بنائی، بابری مسجد۔ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ 700 سال کسی پر ظلم نہیں ہوا، اور تازہ خبر ہے کہ مندر کی جگہ مسجد بنائی گئی، تو یہاں تو ظلم ہوا۔ تو یہ شک اگر ہمارے دل میں ہے، خیال ہے، وسوسہ ہے، تو ہم اسے دور کریں۔ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے، فیصلہ آیا ہے، ورڈکٹ آیا ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے صاف صاف اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ بابری مسجد کی جگہ مندر کو دیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہاں مندر تھی، اسے گرا کر مسجد بنایا ہے۔ سپریم کورٹ کے باقاعدہ فیصلے میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ مندر کو گرا کر مسجد بنایا، نہیں ثابت ہوا۔ جو کئی سالوں سے مقدمہ چل رہا تھا، کوئی ایک بھی پکا ثبوت ان کے پاس نہیں ہے جس سے یہ کہہ سکیں کہ مندر گرا کر مسجد بنائی۔ باقاعدہ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ پھر بھی ہم یہ جگہ مندر کو دے رہے ہیں، مندر کو جگہ دی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں مندر تھی، اسے گرا کر مسجد بنائی۔ سپریم کورٹ اس بات کا صاف انکار کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سمجھنی چاہیے کہ کسی مذہب پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی رہی تھی۔ کب سے؟ ابراہیم لودھی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک یہ زمانہ چلا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کا زمانہ آیا۔ حالانکہ انگریزوں کے جو تاریخ ہے ہندوستان میں وہ 340 سال سے زیادہ کی ہے۔ انگریزوں کی جو تاریخ ہے مکمل، جب وہ تاجر بن کر آئے، جو ہے نشانہ حکومت تھا، لیکن جو ہے تاجرانہ بہانے سے داخل ہوئے، ہم بزنس کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ سب زمانہ لے لیا جائے تو تقریباً 340 سال سے زیادہ کا عرصہ انگریزوں کا وہ ہندوستان میں گزرا ہے۔ تو یہ جب پختگی ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، وہ 1857 میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک لمبا عرصہ ان کا گزرا ہے۔ 1857 میں جب دہلی پر انہوں نے اپنا جھنڈا لہرایا اور اپنی حکومت قائم کی انگریزوں نے، اس کے 5 سال کے بعد، 1857 کے 5 سال کے بعد 1862 میں
انہوں نے اپنا دستور ہندوستان میں رائج کیا، جس میں 2 طرح کے لا تھے، کرمنل لا تھے، سول لا تھے۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے، انگریزوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے ایک دستور 1862 میں انہوں نے جاری کیا۔ 1862 میں، اس سے پہلے تک یہی دستور تھا، لیکن 1862 سے انگریزوں کا دستور آیا۔ ان کے یہاں سول لا بھی تھا، کرمنل لا بھی تھا۔ سول لا میں اس وقت انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کوئی ہمارے سول لا کے اندر تبدیلی لانے کی یا ہندوستانیوں کو اس میں شرارت کرنے کا کام اس وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ البتہ کرمنل لا انہوں نے ایسے بہت سارے بنائے تھے جن سے یہ معلوم ہوتا تھا، صاف ظاہر ہوتا تھا کہ انگریزوں کی حکومت میں ہر ہندوستانی وہ غلام کے درجے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، ہمارے اسباب ہیں، ہمارے ریسورسز ہیں، لیکن ہم غلام بنا کر رکھے گئے تھے۔ ایسے کئی قوانین انگریز حکومت میں تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی وہ غلام کے درجے میں تھا۔ مثال کے طور پر کہ ٹرین، جو اس زمانے میں ٹرین کا سفر تھا، ریل کا، اس میں یہ قانون انگریزوں کی جانب سے تھا، جو ریزرویشن اور اے سی کی سہولیات ہیں وہ صرف انگریزوں کے لیے ہیں۔ کوئی ہندوستانی اے سی ٹکٹ لے کر ریزرویشن میں نہیں جا سکتا تھا، اسے صرف اور صرف ہندوستانی کو وہ جنرل بوگی میں سفر کرنے کی اجازت تھی۔ ریزرویشن اور اے سی کمپارٹمنٹ میں بیٹھنے کی کسی ہندوستانی کو اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ ملک ہمارا، زمین ہماری، ریسورسز ہمارے، سب ہمارا، لیکن ہم غلام بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے لیے الگ قانون تھا، انگریزوں کے لیے، ہمارے لیے الگ قانون تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک گاڑی آتی تھی، وکٹورین گاڑی جسے کہا جاتا تھا، 4 گھوڑوں کی ایک گاڑی، وکٹورین گاڑی۔ اس کے لیے بھی ان کا ایک قانون تھا کہ وکٹورین گاڑی گویا کہ ایک سٹیٹس ہے اور یہ صرف انگریزوں کے لیے ہے، کوئی ہندوستانی وہ وکٹورین گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا اور اسے جیل میں ڈال کر اسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ وکٹورین گاڑی میں صرف اور صرف بیٹھنے کا حق وہ انگریزوں کو تھا، کسی ہندوستانی کو اس میں بیٹھنے کا حق نہیں تھا۔ یہ ایک دو نہیں، ایسے سینکڑوں مثالیں ہمیں ملیں گی جس میں انگریزوں کا جو دستور تھا، قانون تھا، اس میں انگریزوں کو الگ سہولتیں تھیں اور ہندوستانیوں کو غلام کے درجے میں، بلکہ غلام سے بدتر انسانیت سے گرا ہوا مقام ان کے نزدیک وہ ہندوستانیوں کا تھا۔ ان کا برتاؤ، ان کا رویہ اور ان کا دباؤ اور ان کے ایسا مزاج ہندوستانیوں کے ساتھ کہ گویا کہ یہ انسان بھی نہیں، جانور ہے ہندوستانی۔ اس طرح کا برتاؤ ہندوستانیوں کے ساتھ کیا جاتا۔ چونکہ پکڑ مضبوط تھی 1862 سے ان تمام مظالم کے باوجود انگریزوں کا دستور اور قانون چلتا گیا۔ 1915 میں اس وقت بہت سارے جگہ دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے، بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء کی وجہ سے اور ہمارے علماء کے جہاد کے فرض ہونے کے فتوے کی وجہ سے، انگریزوں کے خلاف جہاد ضروری ہونے کے فتوے کی وجہ سے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اس پورے تاریخی معرکے کی وجہ سے 1915 میں انگریزوں کی پکڑ ڈھیلی ہو چکی تھی۔ جو پکڑ ان کی 1862 میں تھی ملک پر، وہ دبدبا، وہ پکڑ نہیں تھی۔ جگہ جگہ ان کی بغاوت ہونے لگی، ان کی مخالفت ہونے لگی۔ تو 1915 میں بہت سارے ہمارے مقتدی، ہمارے علماء، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، بہت سارے اس زمانے کے جو خاص طور سے ہم مسلمانوں کے رہنما تھے، 1915 میں انہوں نے انگریزوں کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قانون میں حق مساوات ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مطالبہ جو کیا گیا انگریزوں سے 1915 میں، حکومت انہی کی تھی، مطالبہ کیا کیا گیا؟ حق مساوات، یعنی انگریز اور ہندوستانی برابر ہونے چاہیے۔
انگریزوں کو سپیریئر کرنا اور ہندوستانیوں کو غلام جیسا برتاؤ کرنا یہ اب نہیں چلے گا. اب یہاں سے یہ ختم ہونا چاہیے. انگریز اور ہندوستانی برابر ہوں گے تمام چیزوں کے استعمال میں، حق میں. یہ سب سے پہلے 1915 میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ رفقا نے مل کر جو ہے حکومت سے جو ہے یہ درخواست کی اور اس کے لیے مستقل ایک معرکے کے شکل میں بہت زوردار جو ہے مہم انہوں نے چلائی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ درخواستیں ان کی منظور ہو گئیں، کچھ درخواستوں پر ان کے عمل میں آیا اور کچھ درخواستوں کو آئندہ کے بہانے سے ٹال دیا گیا. پھر 1915 کے بعد بھی انگریزوں کا دستور چلتا رہا، لیکن وہ پکڑ نہیں تھی جو پہلے تھی. پھر اس کے بعد 1925 اور 1927 میں کچھ قوانین کو لے کر انگریزوں سے جو ہے مخالفت کا خیال اظہار کیا گیا. اس میں جواہر لال نہرو نے یہ دعویٰ کیا، اس وقت میں یہ انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ پورے ہندوستان میں کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. 1927 میں جواہر لال نہرو نے کیا دعویٰ کیا؟ پورے ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ، کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، ہر ایک ہندوستانی برابر ہو، سب کا طریقہ ایک ہی ہو. یہ جو ہے درخواست انگریزوں سے جواہر لال نہرو نے کی. لیکن انگریزوں نے یہ کہا جواہر لال نہرو سے کہ یہ ہندوستان میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں ہر تھوڑی دیر جگہ پر الگ الگ قوم رہتی ہے، الگ الگ مذہب رہتی ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں، ان کا کلچر الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی آستھا الگ ہے، ان کے جو ہے ان کا مذہب الگ ہے. پورے ہندوستان کو ایک رنگ میں رنگنا یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے پہلے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت ان انگریزوں نے کی. وہ بھی جانتے تھے کہ ہندوستان میں سول کوڈ لایا ہی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہندو کا نکاح بھی ویسے ہی ہوگا، مسلمان کا نکاح بھی ویسے ہی ہوگا، کرسچن کا نکاح بھی ایسے ہی ہوگا، براہمن کا نکاح بھی ایسے ہی ہوگا، دلت کا نکاح بھی ایسے ہی ہوگا. ہر ایک کا نکاح ایک جیسا، ہر ایک کا جنازہ ایک جیسا. نکاح سب کا ہو رہا ہے تو ایک ہی جیسے ہوگا، جنازہ سب کا ہو رہا ہے ایک ہی جیسے ہوگا. اگر یہ ہوگا تو سب دفنایا جائے گا یا پھر سب کو جلایا جائے گا. ایسا کہنا جواہر لال نہرو کا تھا اور اس وقت انگریزوں نے کہا یہ بات ممکن ہی نہیں ہو سکتی. آج بھی جو لوگ یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو آزادی کے اتنے سال بعد وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو 1927 میں انگریزوں کو سمجھ میں آ گئی تھی. انگریز کہہ گیا کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اسی کی جو ہے بار بار جو ہے ضد اور ہنگامہ کرتے ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے مسئلہ ان کا حل نہیں ہے، وہ سیاست مسئلہ ہوتی ہے. تو بہرحال 1927 میں جواہر لال نہرو نے یہ درخواست کی کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جانا چاہیے. انگریزوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، الگ الگ مذہب کے ہیں، کس مذہب پر لاؤ گے؟ کیا مسلمانوں کو کہو گے کہ ہندو جیسے نکاح کرو؟ کیا ہندوؤں کو کہو گے کہ چرچ میں نکاح کرو؟ کیا کہو گے؟ کون سے مذہب کے اوپر سب کو لاؤ گے؟ یہ نہیں ہو سکتا اور اسے مسترد کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا. 1937 میں 1937 میں سول لا میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں. اب تک جو ہو رہا تھا انگریزوں نے جو عام طور پر کیا تھا، کرمنل لا میں تبدیلیاں ہوئی تھی. 1937 میں سول لا میں کچھ امینڈمنٹ ہوئے، کچھ تبدیلی اور ترمیم ہوئی. اسی وقت یہ جو ہے تبدیلی ہوئی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جسے ہم آج جانتے ہیں، یہ آج کا نہیں ہے. 1937 میں ملک میں آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے سے مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے پرسنل آئلی فیملی میٹرز میں اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کا نکاح کیسے ہوگا، ان کے درمیان جائیداد کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، یہ جو آئلی مسائل ہیں یہ مسلمان اپنے مذہب کے حساب
حساب سے قرآن و حدیث کی رہنمائی میں عمل کر سکتے ہیں، انہیں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو قائم کیا گیا وہ 1937 میں قائم کیا گیا، اور اسی وقت شریعت ایکٹ 1937 کے تحت مسلمانوں کو اپنے مذہب کی آزادی دی گئی۔ تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے۔ آج ہم خود مسلمان ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کسے کہتے ہیں، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ شریعت ایکٹ 1937 کے تحت ہمیں یہ آزادی دلاتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، اور اس کی جو جماعت بنی ہے، شروع دن سے جو جماعت بنی ہے، اس جماعت میں جو ہے دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہر ایک جو ہے مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں، سب جماعتوں کی طرف سے نمائندگی کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام کیا گیا ہے۔ 1937 میں یہ عمل میں آیا ہے، اور تب سے مسلمان اپنے مسائل وہ قرآن و حدیث کے مطابق حل کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ تو 1937 میں کچھ تبدیلیاں سول لا میں ہوئیں، جس میں مسلم پرسنل لا کو بھی اجازت، شریعت ایکٹ کے تحت اجازت دی گئی، اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے سے۔ اس کے بعد 10 سال کا زمانہ گزرا، 1937 کے بعد 1947 آیا۔ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، لیکن جیسے ہی ملک آزاد ہوا ہمارے پاس کوئی دستور نہیں تھا جس کے مطابق ملک کو چلائیں۔ انگریزوں سے ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن ہمارا دستور نہیں ہے، ابھی ہمارا سنویدھان نہیں بنا، کانسٹیٹیوشن نہیں بنا، اب ملک کو کیسے چلائیں گے؟ کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، اسی کے مطابق ملک چلے گا۔ 1947 میں ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن ہم ہندوستانیوں کا، بھارتیوں کا کوئی دستور اب تک تیار نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت فکر ہوئی، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ان کے ساتھ 7 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں مسلمانوں کی جانب سے اسد اللہ خان صاحب نمائندہ تھے۔ یہ وہ جو دستور بنا ہے، یہ بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں بنا ہے، اور اس میں ایک بڑا حصہ وہ اسد اللہ خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو رائے دی ہے، اور ان کی رائے کے مطابق بہت سارے آرٹیکلز جو ہے دفعات ہمارے دستور کے وہ اسد اللہ خان صاحب کی رائے پر بھی ہمارے دستور میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا دستور تھا، کیسے بنایا گیا، بڑی غفلت کی بات ہے۔ تو 1947 میں ملک تو انگریزوں سے آزاد ہو گیا، لیکن دستور ہمارا نہیں تھا۔ لہٰذا کیا مشورہ ہوا کہ جو ہے کچھ دنوں تک، جب تک ہمارا دستور نہیں بنتا، جو دستور انگریزوں کا تھا وہی دستور جو ہے لاگو رہے گا، جب ہمارا دستور بنے گا ہم اسے جو ہے جاری کریں گے۔ تو ہمارے دستور بنانے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی 7 لوگوں کی، جس کی صدارت جو ہے بابا صاحب امبیڈکر نے کی، اور جو ہے 10 ملکوں کے جو ہے دستوروں کو سامنے رکھا گیا، اور بھی بہت سارے ملکوں کے دستور کے کچھ حصے سامنے رکھے گئے، اور جس سنویدھان، جس کنٹری، جس ملک کے جس سنویدھان میں جو اچھی بات ہوتی اسے لے لیا جاتا۔ اس طرح سے ہمارے دستور کو بنانے میں تقریباً 2 سال 11 مہینے لگ گئے۔ ان 7 لوگوں نے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ دستور کو لیا، اور کون سی اچھی چیز ہے اسے جمع کرتے گئے۔ تو یہ پورا دستور بنانے میں 1947 کے بعد جب انہیں ذمہ داری دی گئی، یہ بنتے بنتے جو وقت گزرا تقریباً 3 سال کا عرصہ اس میں گزرا، اور نومبر 1949 میں ہمارا دستور کا مسودہ، ہمارے دستور کا فارمیٹ وہ پورا تیار ہو گیا۔ اس میں 395 آرٹیکلز ہیں۔ ہمارا جو ہندوستان کا دستور ہے، سنویدھان ہے، اس میں 395 آرٹیکلز دفعات ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں 395 دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، ان میں سے تقریباً 250 دفعات اور آرٹیکلز وہ ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں بھی تھے، اسے بھی باقی رکھا گیا۔ 250
250 آرٹیکلز پہلے کے جو تھے اسے ایسے ہی بحال رکھا گیا. پھر اس کے بعد تقریباً 145 دفعات نئے سے اس میں شامل کر کے ہمارا 395 آرٹیکل کا ہندوستان کا ایک دستور بنایا گیا. 250 دفعات انگریزوں کے دور کے دستور کے باقی رکھے گئے. حالانکہ اور بھی اس میں کمی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا، اور بھی اس میں کچھ گنجائش تھی کہ ان دفعات میں کمی کیا جائے. چونکہ وقت تنگ تھا، پورے ملک کو ایک نیا قانون دینا تھا، لہٰذا اس جو ہے جماعت نے 250 آرٹیکلز جو پہلے تھے اسے رکھے اور باقی تقریباً 145 آرٹیکلز نئے سے بنائے، جس میں ہر اقلیت، ہر مائنارٹی، ہر مذہب والے کو ان کی آزادیاں اور ہر انسان کو زندگی گزارنے کا آزادی کا راستہ یہ سب شامل کر کے بالآخر نومبر 1949 کو جو ہمارا دستور تیار ہوا وہ 395 دفعات پر مشتمل تھا. نومبر میں پیش کیا گیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو، اس کے بعد اس پر جو ہے نظر ثانی کی گئی اور اس کو جو ہے تیار کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 سے وہ دستور جو بنایا گیا تھا ان 7 لوگوں کی جماعت نے، جس کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے، اس دستور کو 26 جنوری 1950 میں جاری کیا گیا اور یہ فیصلہ لیا گیا آج سے ملک اس دستور اور سنویدھان کے مطابق چلے گا. تو یہ فیصلہ ہوا 1950 26 جنوری کو. تو 26 جنوری جو منایا جاتا ہے، ریپبلک ڈے جو منایا جاتا ہے، یوم جمہوریہ جو منایا جاتا ہے، اس لیے کہ 1950 26 جنوری کو ہم انگریزوں کے دستور سے بھی آزاد ہوئے. 1947 کو انگریزوں سے آزادی ملی، 1950 کو انگریزوں کے دستور سے آزادی ملی. یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہمارا اپنا دستور بن گیا، اس لیے اس دن کو منایا جاتا ہے یوم جمہوریہ کے طور پر. تو یہ دستور بہت ملکوں کے اعتبار سے بہت اچھا دستور ہے. یہ جو ہمارا دستور ہے ہندوستان کا سنویدھان، کئی کنٹریز کو، کئی ملکوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو کئی ملکوں سے ہمارا دستور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہتر ہے. ہاں، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، چونکہ یہ انسانوں نے بنایا ہے اور اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، کمی کی گنجائش ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ اس دستور کے بننے کے بعد سے آج تک تقریباً 103 مرتبہ اس دستور میں امینڈمنٹ کیا جا چکا ہے. اس سے زیادہ مرتبہ 103 مرتبہ تبدیلی لائی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال یہ جتنا بھی اچھا ہو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے دستور میں تبدیلی کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، غلطی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی اوورال اگر دیکھا جائے کئی ملکوں سے بہتر ہمارا دستور بن کر تیار ہو گیا، جس میں بہت ساری خوبیاں، کمالات تھیں جو ہر مذہب والے کو آزادی کے اعتبار سے ملی گئی تھی. تو یہ ہمارا دستور بنا، بہت اچھا دستور بنا، بہتر بنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دستور تو بہت اچھا ہے، 2 کمیاں ہیں. ایک یہ کہ ہمیں دستور معلوم نہیں. دستور بہت اچھا ہے، ہمارے ہندوستان کا سنویدھان بہت اچھا ہے، کانسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے، لیکن کتنے ہندوستانیوں کو اور اس سے آگے بڑھ کر کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارا سنویدھان کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں تو وہ اچھا ہوگا تو اس سے نفع کیسے اٹھائیں گے؟ معلوم ہی نہیں سنویدھان کیا کہتا ہے، دستور کیا کہتا ہے، نفع کیسے اٹھائیں گے؟ تو ایک کمی یہ ہے، یہ 2 چیزیں ہمیں فکر کرنے کی ہے. پہلی چیز، دستور بہت اچھا ہے، کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. یہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، کیا اچھا ہے معلوم نہیں، یہ معلوم کرنا چاہیے. اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں. دوسری چیز یہ ہے، دستور بہت اچھا ہے لیکن آنے والی حکومتیں جو اپنے نفع کی باتیں ہوتی ہیں سنویدھان کی اسے لاگو کرتے ہیں، جو نفع کی نہیں ہوتی اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو پبلک کی طرف سے،
ہندوستانیوں کی طرف سے یہ غلطی ہے کہ ہمیں ہمارا دستور معلوم نہیں۔ دوسرا، گورنمنٹ کی طرف سے ہر زمانے میں جو گورنمنٹ آئی ہے، حکومت آئی ہے، جو اپنے نفع کے آرٹیکلز ہوتے ہیں اسے اجاگر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن آرٹیکل سے انہیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا حکومت چلانے میں اور اپنے حکومت کو آگے بڑھانے میں، ایسے ہمارے سنویدھان کے دستور کے آرٹیکلز کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جب تک پورے آرٹیکلوں پر، سب دستور پر صحیح عمل نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے مکمل نظام امن، سکون اور شانتی اور برابری کا قائم نہیں ہو سکتا۔ دستور بہت اچھا ہے، دو خامیاں ہیں، ایک ہمیں معلوم نہیں، دوسری جو حکومت ہوتی ہیں وہ ہر دستور کے آرٹیکل پر عمل نہیں کرتے۔ یہ دو چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے بس میں ہے، پہلی چیز ہمارے بس میں ہے، کیا ہے؟ مجھے ہندوستان کا دستور معلوم ہونا چاہیے۔ بلکہ جو ہے ہمارے اکابر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ پورا جو 395 آرٹیکل ہیں، ان میں کہیں ایک بار بھی ہندوستان کا نام نہیں ہے، ہمیشہ بھارت کا نام ہے۔ 395 آرٹیکلز میں جہاں بھی ہمارے ملک کا نام ہے وہ کیا ہے؟ ہندوستان نہیں ہے۔ کیا نام ہے وہ؟ بھارت ہے۔ اصل ہمارے ملک کا نام بھارت ہے، ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کہنے سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ فلاں طبقے کا ملک ہے۔ پاکستان کہنے سے لگتا ہے کہ یہ فلاں طبقے کا ہے، ہندوستان کہنے سے فلاں طبقے کا ہے۔ تو ہندوستان کا لفظ جتنا ہو سکے اتنا کم استعمال کرنے کا ہمارے اکابر علماء جو تھے وہ رائے مشورہ دیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جو 2024 کے الیکشن کے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ہے سیکولر طبقہ جو ہے وہ ایک جماعت بنا کر اس کا ایک نام الگ ہے انڈیا کے نام سے۔ اب اس وقت جو ہے تو جو شر پسند عناصر ہیں وہ جو نام جو ہے ایکسپوز کر رہے ہیں، اٹھا کر دکھا رہے ہیں، وہ بھارت کا نام اٹھا کر دکھا رہے، تو اس وجہ سے اس وقت ہندوستان کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پہلے ایک عرصے تک ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ جب بھی کہو بھارت کہو، اپنے آپ کو بھارتی کہو، یہ ہمارا نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے زبانوں پر ملک کا نام آئے تو بھارت آنا چاہیے۔ ہاں، اب کے جو وقتی حالت ہیں یہ الگ چیز ہیں۔ تو 395 آرٹیکل میں کہیں ہندوستان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، ہمیشہ بھارت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بہت اچھا دستور ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں دستور معلوم نہیں، کوئی دستور کے خلاف کرے، دستور کو بدل دے، اس کے خلاف کرے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس نے دستور کے خلاف کیا ہے، سنویدھان کے خلاف کیا؟ کیوں معلوم ہی نہیں سنویدھان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں کہ آرٹیکل نمبر 28 ایجوکیشن ایکٹ کے سلسلے سے ایک آرٹیکل ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے جتنے گورنمنٹ کے سکول ہیں، جتنے گورنمنٹ کے سکول ہیں، ان سکولوں میں کسی بھی ایک مذہب کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر نہیں لگا سکتے۔ کیا سنویدھان کا کیا حکم ہے؟ سنویدھان ہمارا دستور کیا کہتا ہے؟ گورنمنٹ سکول ہیں، گورنمنٹ سکول ہر ایک ہندوستانی کے ہیں، ہر ایک بھارتی کی ہے، وہ اس میں ہندو بھی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، بدھ بھی آئے گا، سکھ بھی آئے گا، کرسچن بھی آئے گا۔ کسی ایک مذہب والوں کی ریلیجیس کوئی چیز اس گورنمنٹ سکول میں لگانا یہ اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے کتنے سکول ہیں اس میں دیوی دیوتاؤں کے فوٹو رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے کتنے سکول ہیں جس میں جو ہے ایجوکیشن ڈے وغیرہ منایا جاتا ہے، سرسوتی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہ کون پوچھے گا کہ سرسوتی پوجا کیوں کر رہے ہیں گورنمنٹ سکول میں؟ یہ سکول گورنمنٹ ہے، ہمارا سنویدھان کہتا ہے اس میں سرسوتی پوجا نہیں کر سکتے۔ کون پوچھے گا؟ جسے معلوم ہے وہ پوچھے گا، معلوم ہی نہیں تو کیا پوچھے گا؟ یہاں پر آپ کے دیوی دیوتاؤں کے فوٹو کیوں لگائے ہیں؟ کسی بھی ہیڈ ماسٹر سے، کسی بھی جو ہے ایجوکیشن آفیسر سے جا کر پوچھیں، یہاں یہ گورنمنٹ سکول ہے، یہ دیوی دیوتاؤں کے فوٹو کیوں لگے؟ کیا ہم بھی مکے کی فوٹو لا کر لگائیں؟ کیا وہ کرسچن یسوع کی جا کر فوٹو لگائے؟ کیوں لگائیں آپ اپنے مذہب کی فوٹو؟ پوچھ سکتا ہے، یہ حق ہر ہندوستانی کو ہے۔ پوچھے گا کون؟ جسے معلوم ہوگا۔
نہیں معلوم ہے تو کہاں سے پوچھے گا؟ جو ہے پوجا بھی ہو رہی ہے، ہون بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ اسکول کی طرح گورنمنٹ آفیسز، چاہے وہ تحصیلدار آفس ہو، ڈی سی آفس ہو، پولیس اسٹیشن ہو، جتنے گورنمنٹ آفسیں ہیں ان سب گورنمنٹ آفسوں میں پرٹیکولر کسی ایک ریلیجس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لیکن آج ہمارے گورنمنٹ آفیسز میں جو ہے باقاعدہ دیوالی بھی منائی جاتی ہے، باقاعدہ درگا پوجا بھی کی جاتی ہے، ہون کیا جاتا ہے گورنمنٹ آفیسز میں۔ ڈی سی آفس کسی ایک مذہب کی جاگیر ہے، کسی ایک مذہب والوں کی آفس ہے۔ ڈی سی آفس ہر ایک شہری کی ہے، جتنی ہندو کی ہے اتنے مسلمان کی ہے، جتنا مسلمان کی ہے اتنا کرسچن کی ہے۔ ڈی سی آفس میں کسی ایک مذہب والے کی تصویر کا لٹکانا اور ہون کرنا، پوجا کرنا، کہاں سے اس کی اجازت مل گئی؟ کیا آج وہ ہون کر رہے ہیں، کل ہم عید میلاد کریں گے، کیا رمضان کریں گے، کرسچن آ کر کرسمس کریں گے؟ کیا اگر یہی ہوتا رہا ڈی سی آفس میں، ہر دن ایک عید مناتے رہو تو سال بھر وہ یہی کریں گے کہ اپنا کام کریں گے؟ تو جو گورنمنٹ آفیسز ہیں یہ پبلک پراپرٹی، پبلک کے پیسوں سے، پبلک جو ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے، اس میں پرٹیکولر کسی ایک ریلیجس کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، اور ہو رہا ہے۔ اور یہ معلوم رہے یہ اس گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا ہے، پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم انگلی بھی نہیں اٹھاتے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا دستور کیا کہتا ہے۔ معلوم ہوگا تو پوچھیں گے۔ گورنمنٹ سکولز ہیں، کسی ایک ریلیجس کی کتاب نہیں پڑھا جا سکتی، لیکن گجرات میں کافی دنوں سے یہ بات چلی اور ایک حد تک جو ہے کامیاب بھی ہوئے کہ جو ہے گجرات کے گورنمنٹ سکولوں میں بھگوت گیتا پڑھائی جائے گی۔ اگر ہمیں آرٹیکل معلوم ہوتا، ہمیں سنویدھان معلوم ہوتا، ہم پوچھتے کہ کس کے باپ نے تمہیں اجازت دی ہے گورنمنٹ سکول میں پڑھانے کی؟ آپ کے پرائیویٹ سکول جو ہندوؤں کے ہیں اس میں آپ بھگوت گیتا پڑھاؤ، کچھ پڑھاؤ، ہم نہیں پوچھیں گے گورنمنٹ سکول میں بھگوت گیتا کیوں پڑھائی جا رہی ہے، پڑھانا ہے تو ہمارا قرآن بھی پڑھاؤ۔ یہ سوال کر سکتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں تو کیا سوال کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم مسلمانوں کو یہ جو زمانہ چل رہا ہے، خاص طور سے سنویدھان کو بدلنے کا زمانہ چل رہا ہے، سنویدھان کو جو ہے تبدیل کرنے کا زمانہ، اس میں ہمیں ہمارا دستور معلوم ہونا پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ باریک چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے دستور کو مٹائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مندر کا افتتاح تھا، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے سب پورے ہندوستان کے 140 کروڑ ہندوستانی بھارتیوں سے جو ہے درخواست کی، اپیل کی کہ جس دن مندر کا افتتاح ہے 140 کروڑ ہندوستانی اپنے گھر میں دیا جلائے، یہ اپیل کی۔ اور 26 جنوری کو انہیں اپیل کرنا چاہیے تھا کہ 140 کروڑ ہندوستانی 26 جنوری کو ہندوستان کے جمہوریت کے دن خوشی مناؤ، یہ بھی اعلان کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، 15 اگست کو تو کچھ اہمیت دی جا رہی ہے حالات میں، جو شرپسند عناصر ہیں، جو حکومت ہے، یہ 15 اگست کو تو کچھ اہمیت دیتی ہے، لیکن آپ غور کریں 15-20 سال پہلے، 10-15-20 سال پہلے جتنا زور سے، شور سے، خوشی سے 26 جنوری مناتے تھے، آج اتنا زور، شور، خوشی نہیں رہی۔ جتنا اہمیت سے 10-15 سال پہلے جو گاندھی جینتی منائی جاتی تھی، آج گاندھی جینتی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ یہ سب جو ہے سنویدھان کی حمایت والے لوگ تھے۔ آج گاندھی جینتی کی بات ختم ہو رہی ہے، ساورکر کی بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ گاندھی جینتی کو کمزور کیا گیا، ٹیپو سلطان کی جو ہے پیدائش کو کمزور کیا گیا، 26 جنوری کو کمزور کیا گیا۔ کیوں؟ مقصد ہے سنویدھان کو بدلنا، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ہم 15 اگست کو خوشی مناتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں 26 جنوری کو ایکٹیو رہنا، خوشی منانا اور جو ہے دستور کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے ہمارے معاشرے میں 26 جنوری اور اس کے سلسلے سے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے، اردو میں بھی ملتی ہے کتاب بھارت کا آئین کے نام سے،
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से उर्दू में, कन्नड़ में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में ये हमें हमारा दस्तूर मिलेगा। हमें लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मुसलमानों के खास तौर से नौजवानों को ये सीखना चाहिए। और जो हमारे मुसलमानों के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इसमें बाकायदा हमारे बच्चों को ये हमारा संविधान पढ़ाना चाहिए। ये भी इस वक्त की ज़रूरी जो है अहमियत का हामिल है, तो इसकी फिक्र होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गफलत इस मामले में देखने में आती है कि 26 जनवरी क्या है यही मालूम नहीं। बाज़ लोग तो समझते हैं कि जैसा 15 अगस्त यौम आज़ादी है, 26 जनवरी भी यौम आज़ादी है। तो ये गफलत से दूर होना चाहिए। मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और इस वक्त हमें अपने आप को, अपने मुल्क को बचाने के लिए दस्तूर का बचाना जरूरी है। दस्तूर बचेगा, मुल्क बचेगा। दस्तूर नहीं बचेगा, हमारे मुल्क के माइनॉरिटीज नहीं बचेंगे। पहले मुसलमानों पर हालात आएंगे, फिर उसके बाद एक एक करके क्रिश्चियनों पर भी, बुद्ध पर भी, यहाँ तक के दलितों पर भी, हर एक पर, यहाँ तक कि एक मौका ऐसा आएगा कि सिर्फ ब्राह्मण्स वो अच्छे ओहदे पर होंगे और वही सुपीरियर होंगे, बाकी सब अंग्रेजों के जमाने की तरह हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो इसके लिए इसकी अहमियत को हम समझने की ज़रूरत है। अल्लाह इस मसले को हमें दीनी मसला समझने की तौफीक नसीब फरमाए और इसकी अहमियत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने और अपनी औलाद, अपने आइंदा की नस्ल को वो समझाने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। जो कहा गया, सुना गया, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।